اسلام میں انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے تھے۔ انبیاء کا بنیادی مقصد اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا اور انہیں صحیح راستے کی ہدایت دینا تھا۔ قرآن پاک میں 25 انبیاء کے نام ذکر کیے گئے ہیں جبکہ دیگر کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے تاکہ لوگ ان پر ایمان لا سکیں۔ ہر نبی کو اس کی قوم کے لیے بھیجا گیا جبکہ رسول اللہ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور رسول اللہ آخری نبی ہیں۔ انبیاء کو وحی کے ذریعے اللہ کا پیغام ملتا تھا۔ انبیاء کو گناہوں سے محفوظ یعنی معصوم بنایا گیا تھا۔ وہ دنیا میں عدل، انصاف اور اخلاقیات کو فروغ دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انبیاء کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے پہلے انسان اور پہلے نبی کے طور پر پیدا فرمایا۔ انہیں جنت میں رکھا گیا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ ان کی اولاد میں انبیاء بھیجے گئے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دیں۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس نبی بنائے گئے جو اپنے والد کی تعلیمات کو آگے بڑھانے والے تھے۔ حضرت نوح کو ان کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا لیکن ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی۔ حضرت نوح کی قوم پر طوفان نازل کیا گیا اور صرف وہی لوگ بچ سکے جو ان کے ساتھ ناؤ میں سوار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی قوموں نے نافرمانی کی جس کے نتیجے میں ان پر عذاب نازل ہوا۔ یہ تمام واقعات ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل یعنی دوست بنایا اور انہیں توحید کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ ان کے والد بت تراشنے والے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی واحدینیت کی دعوت دی۔ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا۔ ان پر آگ میں ڈالے جانے کا امتحان آیا لیکن اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی بنائے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ تشریف لائے جو آخری نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد کی قربانی کا بھی حکم ملا۔ ان کی قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی صبر اور اللہ پر بھروسے کی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہیں تورات عطا کی گئی جو اللہ کی کتابوں میں سے ایک ہے۔ حضرت موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے تھا جو خود کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلائی اور انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ فرعون نے ان کا راستہ روکا لیکن اللہ نے دریا کو دو حصوں میں تقسیم کر کے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر بولا کر احکام دیے۔ ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی جس پر اللہ نے انہیں سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جدوجہد اور استقامت کی علامت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت عطا کی۔ حضرت داؤد کو زبور دی گئی جو اللہ کی مقدس کتابوں میں شامل ہے۔ وہ ایک بہادر جنگجو اور انصاف پسند حکمران تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جنات کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ انہوں نے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور بڑے بڑے محلات تعمیر کروائے۔ ان کے دور میں اللہ نے انہیں بے شمار معجزات عطا کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک مشہور واقعہ ملکہ سبا کا ایمان لانا ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلوں میں حکمت اور دانائی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کی سلطنت زوال پذیر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان کی والدہ حضرت مریم ایک نیک اور پاکباز خاتون تھیں۔ حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے جو ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔
اللہ نے انہیں انجیل عطا کی جو ایک مقدس کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور اندھوں کو بینائی دینا۔ ان کی قوم نے ان کے خلاف سازش کی اور انہیں صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب انہیں دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت تھا۔ رسول اللہ کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ پر قرآن نازل کیا گیا جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کی زندگی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ نے مکہ میں توحید کی دعوت دی، لیکن قریش نے مخالفت کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کی۔ بدر، احد اور خندق کی جنگوں میں اپنے خود قیادت کی۔ فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام غالب ہو گیا۔ اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ دیا۔ 63 سال کی عمر میں مدینہ میں وفات پائی۔ اسلام میں انبیاء کا احترام فرض ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ کسی نبی میں فرق نہ کرو۔ ہر نبی کو اللہ نے مخصوص مشن کے ساتھ بھیجا۔ انبیاء کی زندگیاں صبر اور قربانی کی مثال ہیں۔ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر نبی نے توحید کا درس دیا۔ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کا درس ملتا ہے۔ انبیاء اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور ان کی عزت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔